اور اللہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کے لیے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے. صحابہ کے لیے؟ ہاں میں تو اس آیت سے یہ مطلب لوں گا، سورۃ فتح کی آخری آیت سے. بتائیں مجھے. چلو سورۃ فتح. اچھا میں ایک سورۃ فتح کی آخری آیت کھول لیں، آپ کے پاس بھی. اچھا وہ آپ نے خود یہ بات کر دی ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے. مجھے یہ بتائیے گا علی سے کوئی بغض رکھتا تھا؟ علی سے کون بغض رکھتا تھا یہ آپ ہی بتائیں. صحابہ ایسے تھے جو علی سے بغض رکھتے تھے. دیکھیں علی سے جو بغض رکھتا تھا وہ آپ بتائیں گے، میں نے تو نہیں بتانا ہے. میں تو یہی جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی سے حضرت معاویہ اپنی مجلس میں مناقبت کے اندر یہ روایت ہمارے پاس تسلیم. یہ صحابی رسول ہے تو صحابی رسول کے بارے میں رکھنے والے علی کو برا سمجھنے والے، برا کہنے والے کچھ لوگ تھے. کون؟ علی کو کچھ لوگ برا کہتے تھے. دیکھیں برا تو حضرت عثمان کو بھی کہتے تھے. میں جواب دے رہا ہوں، ترکی بدرکی دے رہا ہوں. یہ پڑھیے گا. نہیں آپ یہ مجھے پڑھا رہے ہیں تو میں آپ کو بولوں گا عمار بن یاسر کی طرف سے ساتھ کا تعلق اس جماعت سے تھا جو حضرت علی کو برا کہتی تھی، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ سعد بن وقاص تو برا کہا ہی نہیں. یہ کیا ترجمہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، یا تو یہاں کوئی غلطی ہے. سعد بن وقاص کا تعلق کیسا وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں تو وہ تو حضرت علی کو برا کہہ ہی نہیں رہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کوئی پرنٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے بھائی. یہ بات کیسی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہر چیز پرنٹنگ میں. میں تو کہ حیران ہوں کہ آپ کون سی کتاب اٹھا کے لے کے آئے ہو جس میں حدیث میں ارے بھائی میری بات غلط ہے نا. وہاں پہ مان جائیں گے. عربی کا متن تو دکھایا، عربی کا متن دکھا دیا تو اس میں آپ مانیں گے کہ واقعی ان کا ان جماعت سے تعلق تھا؟ میں نہیں مانوں گا کیونکہ صراحت کے ساتھ حدیث ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ نے نہیں حدیث ہی نہیں. حدیث جو ہے نا اپنی طریقے سے اپنے مسلک کی بات کو پکڑنا ہے. ہمارا جو عقیدہ وہی ہے کہ ہم اہل صحابہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے، ان کی جو اچھائی ہے وہ بیان کرنا ہے، جو ان سے خطا ہوئی ہے ان کی تعویل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کی برائیوں کو ہم بیان نہیں کرتے، ہم اس پہ سکوت رکھتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کہ بیویاں صدقہ لیتی تھی، آپ نے کہا تھا بیوی عائشہ صدقہ لیتی تھی. ان کے جو غلام تھے، موالید تھے، وہ لیتے تھے اور وہ اس کو قبول کر لیا کرتی تھی. اس کو قبول کرتی تھی. میں نے آپ کو روایت بتائی تھی اس چیز کے اندر. اب خلافت بی بی عائشہ صدقہ لیتی تھی. لیا ہے انہوں نے صدقہ لیا. بخاری سے روایت میں نے آپ کے سامنے دکھائی تھی. میں نے آپ کو دکھائی تھی روایت. میں نے آپ کو پیش کی تھی روایت. اسی روایت میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دکھائے نا. کیا لکھا ہوا ہے آپ بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہی لکھا رسول اللہ نے کہا کہ صدقہ ان کے لیے ہمارے لیے ہدیہ ہے. ہاں تو جب صدقہ لے لیا تو ہدیہ بن گیا. رسول کے لیے ازواج نے جب صدقہ جب وہ اس کے پاس آیا لے لیا، رسول کے پاس جب آئے گا تو ہدیہ بنے گا. ادھر سے وہاں صدقہ ہے. ہاں یعنی ازواج نے صدقہ لیا ہوا ہے، وہاں پہ صدقہ ہے. لیکن جب رسول کو کوئی دے گا تو رسول کے پاس تو ہدیہ آ گیا نا بھائی. ید بدل گیا، ہاتھ بدل گیا. مثال کے طور پر میں نے کسی صدقہ لیا، کسی سے میں نے صدقہ لے لیا. میرے بات سنیں، وہ اس بخاری کی آیت صدقہ میں نے کسی سے بخاری کی وہ حدیث نکال. میری بات سنیں، صدقہ میں نے لے لیا. اب یہ میرے پاس تو صدقہ ہے لیکن آپ کو میں وہ آگے گفٹ کر رہا ہوں. آپ کے لیے صدقہ نہیں ہے وہ. یہ تو مشہور معروف مسئلہ ہے. یہ آپ کے لیے تو گفٹ ہے. رسول اللہ یہ ایک سیدھے آپ کے لیے تو مجھے بتایا کہ آپ جو حدیث کیا مشکل بات ہے. بریرہ کی حدیث ہے، جو حضرت بریرہ کو گوشت ملا اور نبی بی عائشہ کو دیا. بی بی عائشہ نے کہا رسول اللہ ان کو صدقہ دیا. کہلے صدقہ ان کے لیے، ہمارے لنا ہمارے لیے، یعنی ہم سب کے لیے. تو نہیں لیا نا، انہوں نے لیا تھا نا. آپ بی بی عائشہ کے اوپر کیوں صدقے کا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے نہیں الزام لگایا، آپ نے کہہ رہے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ صدقات انہوں نے لیے ہیں. اور روایت میں نے آپ کے سامنے نہیں اس روایت میں نہیں ہے نا. بی بی عائشہ کہہ رہی رسول اللہ کو، رسول اللہ نے کہا کہ ان کے لیے صدقہ ہے جن کو صدقہ دیا گیا اور وہ آگے ہمیں دے رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو بی بی عائشہ کے لیے ہدیہ نہیں ہوا، بی بی عائشہ کے لیے صدقہ ہوا. تو ان کے لیے نہیں، انہوں نے ان کی وہ کس کی تھی لونڈی؟ کس کو؟ وہ بریرہ کن کی ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بریرہ ہے کہ بی بی عائشہ کے لیے. بی بی عائشہ دیکھیں میرا بچہ اگر باہر سے کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو وہ میرا ہی کام ہوا نا، میرے گھر کا ہوا. ہم اگر یہ میں آپ سے سیدھا سا بات کر رہا ہوں، بریرہ کس کی غلام؟ لونڈی کس کی؟ لونڈی نے صدقہ لیا. کس کی ہے؟ لونڈی نے عائشہ کی ہے یا نہیں ہے؟ اپنے لیے لونڈی نے صدقہ لے لیا. لیکن بی بی عائشہ کو جب اس نے دیا تو وہ صدقہ ہے ان کے لیے. اللہ کے بندے وہ حضرت عائشہ کی ہی ہے وہ باندھی. نہیں آپ بات سنیں، وہ ان کا ہی عمل ہے. مثال کے طور پر اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بریرہ نے صدقہ لیا اور بی بی عائشہ نے صدقہ لیا، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ جو صدقہ رسول اللہ کے پاس گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ میرے لیے نہیں، ہم سب کے لیے دیا ہے. لنا کا لفظ ہے بھائی. جب لنا تو جو ہے وہ تو جمع ہے. عورت کی ملکیت الگ ہوتی ہے، شوہر کی ملکیت الگ ہے. الگ ہے یا نہیں ہے؟ اور عورت کس کی ملکیت میں؟ عورت کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. ملکیت تو کوئی نہیں ہوتی. عورت تو کسی کی ملکیت نہیں ہے. یعنی عورت پر کسی مرد کا اختیار ہی نہیں ہے. اختیار الگ ہے، ملکیت نہیں ہے. ملکیت کا مطلب ہاں ملکیت ملکیت نہیں ہے.
प्रॉपर्टी नहीं है मेरी। का मायने ही मिल्कियत से खारिज करना होता है। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं सुने, प्रॉपर्टी उस मायने में नहीं। क्या आप बीवी को बेच सकते हैं? नहीं, बेच नहीं सकते, लेकिन लफ्ज तलाक का क्या होता है? नहीं, तलाक का मायना ये होता है कि आपने उसको अपनी मिल्कियत से निकाल दिया। नहीं, मिल्कियत से नहीं, हक से आजाद करना है। ठीक है, अरबी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। गुलबानियां थोड़ी घर में पाली हुई है नहीं, इस मायने में कि आपके अब वो आपकी मिल्क यानी मायना ये हो जाता है। अक्द का मतलब ये एग्रीमेंट को कहते हैं, लेकिन जब आप उसको एग्रीमेंट में लाते हैं तो आप आपके इख्तियार में आ जाती है। मानता तो ठीक है, तो ये लफ्ज जो आ जाता है ये इसी मायनों में होता है कि वो आपकी अब आपकी जिम्मेदारी में भी है और आपका हक सबसे ज्यादा उस पर है। जब तलाक का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मिल्कियत से अपनी इख्तियार से उसको आजाद कर दिया। मिल्कियत तो बरेरा जो बीबी बरेरा नहीं, मिल्कियत भाई बीबी बरेरा ने जो लिया था वो बीबी आयशा को नहीं मिला, सबका उनको मिला, आपने हज़रत बीबी आयशा पे डाल दिया। अजीब लॉजिक है यार, ये क्या लॉजिक चल रहा है? मैं तो हैरान हूँ। उनकी मैंने आपसे बहुत से अहले बैत रसूलुल्लाह की उम्महातुल मोमिनीन के साथ बिल्कुल। अच्छा, ये वो सदका और डाल बीबी आयशा पे, ये क्या चीज है? इस बात के ऊपर आपने जब इस्तिखलाफ के ऊपर हमारी बात हुई थी, किस आपने बुखारी को यूं उठाकर जो है ना वो बुखारी नहीं, इसमें आपने बिल्कुल डोज किया था। आप दोबारा वो किताब रखे मेरे सामने। ये नहीं, लिसान मीज़ान था, ये लिसान मीज़ान, ये लिसान मीज़ान है, ये सही अल बुखारी नहीं, लिसान मीज़ान, सही अल बुखारी उठा के लिसान मीज़ान ना लिसान मीज़ान वीडियो इब्न हजर अस्कलानी का आपने किताब रखी थी लिसान मीज़ान, जो शरह लिखी, उसमें शरह थी, ये किताब थी। नहीं, लिसान मीज़ान था वो, ये थी किताब। यार आप लिसान मीज़ान का किताब आपके पास है, किताब लिसान मीज़ान मेरे भाई ये नहीं, लिसान मीज़ान था वो। चलिए, आपको गलतफहमी हो गई, क्या गलतफहमी हो गई थी मेरे ख्याल में। आपने मुझे जो दिखाई थी ना, मैं इस पे जरा नहीं कर रहा हूँ कि आपने क्यों ऐसे किया, लेकिन नहीं, आपने मुझे डोज किया था। सुने, अब वो सुन ले, ये आपके सामने कहता हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। जो मैंने आपको हदीस बताई थी कि जो मैंने ज़हराई साहब के सामने हदीस पढ़ी थी, वो तिरमिज़ी से थी, सही हदीस थी, वो हुज़ैफा बिन यमान से हदीस थी, और आपने मुझे जो डोज दिया था, धोखा जिसे आप कहते हैं ना, उसमें लिखा था कि ये सुन ले, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके मुंह पे कह रहा हूँ, वो आपने मुझे जो पढ़ाया था